عید کا منفرد براہ راست سلسلہ ذاتی تجربات، خوبصورت سبق آموز گفتگو سے مزین، زبردست مدنی پھولوں سے سجا بنا سلسلہ۔ خصوصیت یہ کہ نگران شورا نے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی قاسم صاحب قبلہ مدظل العالی کے ہمراہ شرکت فرمائی۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے سفر عرب شریف سے قبل سلسلے میں شرکت کی۔ سلسلہ پرسنل ایکسپیرینس، ذاتی تجربات، یہ جاری ہے۔ سب سے پہلے سٹارٹ لیں گے ہم نگران شورا سے، مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب سے لیں گے، چلیں گے مفتی صاحب سے۔ ابھی پرسنل ایکسپیرینس کی بات ہے کہ اگر آگے مفتی ہو نا واہ، تو آدمی ٹینشن فری ہوتا ہے۔ ٹینشن فری ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، سب ٹینشن فری ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، نہیں ٹینشن فری ہوتا ہے۔ گرفت ہو جائے گی، پکڑ ہو مثال جائے کے طور گی۔ پر اگر باپا بیان میں جب ہوتے ہیں نا، جب میں بیان کر رہا ہوں تو لوگ گھبراتے ہیں، جی مجھے ٹینشن نہیں ہوتا جب امیر علیہ سنت آپ کے بیان۔ ہاں واہ، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ امیر علیہ سنت کے ہوتے ہوئے یہ ٹینشن نہیں ہوتا کہ اگر غلطی ہو گئی نا تو ہاتھوں ہاتھ ترکیب بن جائے گی۔ واہ واہ واہ، اور سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ آدمی کی زبان سے کوئی غلط چیز نکل جائے گی، کیونکہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں نا جی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی بول رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جب لوگ ہمیں جب سنتے ہیں تو کیا سوچ کے سنتے ہیں کہ دعوت اسلامی بول رہی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب باپا ہمیں سنیں گے نا تو امیر سنت یہ سوچ کے سنیں گے کہ کیا یہ دعوت اسلامی بول رہے ہیں۔ اللہ، دونوں میں بہت فرق ہے۔ بہت ساری سنتیں وہ ہیں جن کا تعلق کچھ معاشرت اور کچھ قلبی اخلاقیات کے ساتھ۔ جب یہ کہا جائے نا کہ سنت کے راستے پر چلنا، ولایت کے راستے پر چلنا ہے، تو وہاں سنت کا لفظ بہت وسعت کے اندر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، اس سے وہ قلبی سنتیں بھی مراد ہوتی ہیں، اس سے وہ معاشرتی سنتیں بھی مراد ہوتی ہیں۔ تو مجھے اس اسلامی بھائی نے کہا جس سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا اچھا آپ امیر اہل سنت کی کوئی ایسی سنت بیان کریں کہ جس کو جو ہے نا وہ عام لوگ یعنی نہیں وہ اس کو ریئلائز کرتے کہ یار یہ ہے سنت، اور تاکہ ہم اس کو فالو کریں اور وہ دیگر چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں اس میں میں نے پچھلے سال سلسلہ کیا تھا پیارے آقا کے پیارے اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت پیرا تھا شفا شریف کا اور دیگر کتابوں کا، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاقیات کا بیان تھا، اور وہ 1.5 صفحہ تھا، اور وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ یعنی اگر میں اس کی شرح جدید نفسیات کے اعتبار سے کرتا نا تو میں شاید اس کو مہینوں اس کو بیان کر سکتا تھا۔ وہ اس قدر جاندار قسم کا بیان ہے اس میں۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کی ان سنتوں میں سے ایک سنت تھی جیسے، اور ایک جرنلی بھی ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب کوئی شخص پہلی مرتبہ حاضر ہوتا تو آپ کی ذات مبارکہ کے روب کی وجہ سے بعض اوقات کانپنا شروع ہو جاتا، اور اس کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ قریب آئے۔ لیکن جب وہ تھوڑی دیر قرب کے اندر گزار دیتا تو وہ یہ سمجھتا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے زیادہ آپ کی توجہ میرے اوپر ہی ہے، شفقت، پیار، اور آپ نے جتنی میرے اوپر توجہ کی نا اتنی شاید کسی اور پر نہیں کی۔ یہ اس کا یعنی آنے والوں کا ایک تاثر ہوتا تھا۔ امیر اہل سنت کی ذات مبارکہ میں اب امیر اہل سنت کے ساتھ جتنے بھی لوگ جن کا اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا ہے یہ ذاتی تجربہ ہے، وہ اس سنت کے اعتبار سے غور کریں۔ یعنی آپ لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جن کا انٹریکشن ہوا امیر اہل سنت سے، جو آئے پہلی مرتبہ آتے ہوئے جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ ہیبت سے جان نکل رہی ہوتی ہے، سلام کرنا بھول جاتا ہے یار صاحب کو آدمی سلام کا سیگا ہی بھول جاتا ہے کہ کرنا کیسے ہے۔ پہلے التجائیں اچھا دعائیں پاس بیٹھنا ہے تو اس کے اوپر ایک ہیبت ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاس کیسے بیٹھنا ہے۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ دائیں کی جگہ بایاں سے کھانا شروع کر دے کہ اسی کو دایاں سمجھ لے، اتنا یعنی اس کے اوپر ایک روب ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تھوڑی دیر گزر جاتی ہے، امیر اہل سنت کی باتیں سنتا ہے، آپ کی توجہ، آپ کی شفقت، یا آپ نے لقمہ عطا فرما دی یا مسکرا کے دیکھ لیا، وہ اٹھ کے جائے گا نا۔ اگر 10 بندے اٹھ کر گئے، 10 آدمی اپنے دوستوں سے کہہ رہے ہوں گے یار میں گیا تھا، جتنی توجہ میرے اوپر ہوئی نا اتنی نہیں کسی کے اوپر۔ اب یہ وہ سنت مبارکہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول مبارک کے اندر یہ چیز داخل ہے۔ تو یہ وہ سنتیں کہ جن کو آدمی اتنا زیادہ جو ہے نا وہ ڈیپلی آبزرو نہیں کرتا، لیکن بہرحال یہ سنتیں موجود ہیں۔ مجھے وہ بھولتا نہیں ہے، 92 میں میری پہلی بار حاضری تھی مدینہ منورہ میں، تو باپا کے ساتھ جب حاضری دینے، اس وقت تعمیرات کا سلسلہ جاری تھا، جس طرح
وہ کونوں سے لگ لگ کر جو جا رہے تھے نا. میں 91 میں ماحول میں آیا ہوں. اچھا. 92 میں میں نے یہ حاضری دیکھی. میرے لیے یہ ساری چیزیں ایک بالکل نہیں تھی کہ یہ کیا ہے, یہ انداز بھی یہ بالکل. مگر میں اگر آپ مجھ سے قسم لے دو, شاید میں قسم لے لوں کہ وہ نقشہ میرے ذہن میں اب تک بیٹھا ہوا ہے. وہ میرے اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, تو وہ جو چھپڑے جو بنے ہوئے تھے نا, وہ جو پارٹیشن, اس کا رنگ میرے کو یاد ہے. اللہ. اور جو کیفیت تھی نا امیر سنت کے پیچھے جو پورا قافلہ چل رہا تھا, تو میں اس قافلے میں نہیں تھا, میں چل مدینہ نہیں تھا, اس قافلے میں نہیں تھا, چل مدینہ ہوا نہیں تھا. وہ پتہ ہی بعد میں چلا تھا چل مدینہ ہوتا ہی ہے. صحیح.